ثانی ہے، وہ کاذب میں اور کذاب میں خاص فرق ہوتا ہے۔ کاذب جو ہوتا ہے نا، پانچویں امام سے بھی روایت ہے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا کذاب کیا وہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، وہ شخص جس کی طینت میں جھوٹ کی آمیزش ہو چکی اس کو کذاب کہتے ہیں، یعنی جس کی جبلت میں، جس کے ریفلیکسز میں اس طرح سے جھوٹ شامل ہو گیا ہو کہ مکمل مجسم جھوٹ ہو گیا ہو۔ یعنی عام طور پر اس کی آواز میں، جیسے بچے جب آپ کو پتہ ہے نا جب جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر راسخ نہیں ہوئے ہوتے، بچے تو راسخ نہیں ہوئے ہوتے تو ان کی آواز لرزتی ہے، لہجہ کپکپا رہا ہوتا ہے، صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن جو ہمارے ماہر سیاستدان ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ وہ حکومت، دوسری نمبر 2 پہ جو ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا، جو نمبر 1 ہے فقط اس کا ابھی فی الحال نام لوں گا، کہ وہ حکومت جو سب سے زیادہ اپنی عوام سے جھوٹ بولتی وہ اس کو کہا جاتا ہے وہ امریکہ۔ امریکہ سب سے زیادہ اپنی عوام سے جھوٹ بولنے والا۔ ابھی بھی جو واقعہ ہوا ہے اس کے تناظر میں بھی کہا جاتا ہے کہ سب لوگ واقعہ جس وقت پورا ہو رہا تھا سب لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، اور پیچھے اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ صاحب بھی جن کو مارا جا رہا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ نا جھوٹ کی اعلیٰ پیمانے کے اوپر اس طرح سے جھوٹ بولنا، نہ آواز میں کوئی لرزی، جھوٹ ان کی طینت اور سرشت کے اندر مکس ہو کے ایسا وہ ماہر ہو گئے ہیں جھوٹ کے اندر، جیسے کہ اکثر بہت سارے سیاستدان ماہر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ کاذب نہیں ہے، یہ کذاب ہے، کذاب۔ تو یہ کمال مہارت کے ساتھ اپنے اس جھوٹ کو چھپا لیتے ہیں، جس طریقے سے کہا جاتا ہے، یعنی اگر آپ ان کے جو ٹروتھ وہ سچ بتا بھی رہے ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ کسی محدب سے دیکھیں تو اندر لائز، اس میں جھوٹ ہی جھوٹ نظر آئیں گے آپ، اس طرح سے وہ سچ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی جھوٹ ہے۔ تو بہرحال، اور آپ کو پتا ہے نا کہ سب سے زیادہ بدترین سچ اسے کہا جاتا ہے، بدترین جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ سچ شامل ہوتا ہے، جو کہ باطل کی ہمیشہ کے 90% صحیح خبریں دیں گے، 10% ایسی زہر آلود خبر ہوگی کہ لوگ اس پہ بھی یقین کر لیں گے۔ تو بعض اوقات یہ بھی اس طرح سے قسم بنتی کہ کذاب، مسلمہ کذاب، مسلمہ آپ کو پتا ہے نا کہ جس نے دعوی نبوت کیا تھا تو پیغمبر اسلام نے اس کو، یہ جگہ خاص مسلمہ کذاب سے منسوب کہ جہاں پہ اس کا گھر وغیرہ ہوا کرتا تھا، مسلمہ کے پیغمبر اسلام نے اس کو لقب دیا تھا، اس نے خط بھی لکھا تھا پیغمبر اسلام کو کہ میں شریک نبوت آپ کے ہونا چاہتا ہوں، ہم ایسا کرتے ہیں دنیا کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، آدھی میری آدھی آپ کی۔ تو بہرحال پیغمبر نے پھر اس کو ایک خط بھی لکھا تھا مسلمہ کو، اور جو اور پیغمبر کی ادھر ادھر خطوط جاتے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ کافر کو سلام نہیں کیا جاتا، لیکن ایک خاص جملہ کافروں کو اس کے طور پر لکھا جاتا ہے، السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر ہمارا سلام۔ خاص طور پر جس وقت ایران عراق جنگ ہو رہی تھی اور صدام حسین نے جو خطوط لکھے تھے ہاشمی رفسنجانی کو، جو اس موقع پر صدر تھے، تو ہاشمی رفسنجانی کی طرف سے جو خطوط کا جواب گیا تھا اس میں صدام کو سلام نہیں کیا گیا تھا، السلام علی من اتبع الہدی لکھا گیا تھا، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو، تم پر نہیں۔ تو اس نے پھر جواب میں جو صدام کی طرف سے خطوط آئے تھے اس میں بہت اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ جو جملہ کافروں کے لیے لکھا جاتا ہے وہ میرے لیے لکھا۔ تو بہرحال اسی طرح سے معاویہ نے 4 لاکھ درہم دینے کے بعد جو آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں کچھ ایسے نفوس ہیں جو اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں اپنے نفسوں کو بیچ کر، اس نے 4 لاکھ درہم دیے اور کہا کہ یہ آیت ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی۔ یعنی ایسا، یہ دیکھیے بہت سارے اسے کہا جاتا ہے کہ مذہبی جھوٹ ہیں، یعنی امیر المومنین کے لیے نازل ہوئی اور اس کو ابن ملجم کے لیے کہہ دیا گیا 4 لاکھ درہم دینے کے بعد، اس طرح سے تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر جو جھوٹ بولے گئے۔ تو بہرحال تو اب کچھ ہم دیکھتے ہیں بہت سی چیزیں، یہ وہ مقام ہے امیر المومنین جہاں پر ضربت لگی تھی اور اس کے بعد شہید ہوئے تھے ابن ملجم نے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ شیخ نصیر الدین توسی، کسی پر تہمت لگانا یہ بھی جھوٹ میں شمار ہوتا ہے۔ نصیر الدین توسی، ان کے پر کفر کی تہمت لگائی گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ بہرحال نصیر الدین توسی، ہمارے ہاں تو خیر اس کا کچھ وہ نہیں ہے، ایران کے اندر باقاعدہ ڈاک ٹکٹ جو نصیر الدین توسی کے نام کے، اتنی بڑی شخصیت تھی ان کی،
جو اس سے ہم لوگ واقف بھی نہیں کہ نصیر الدین طوسی کیا. باقاعدہ کتنے مدرسے اور کتنے جو ہے نا یونیورسٹیز نصیر الدین طوسی کے نام پر ایران میں ہیں. تو ان کے اوپر سوچیے کہ اتنا نابغہ روزگار شخصیت، اس کے اوپر کفر کی تہمتیں اور جھوٹ باندھے گئے. خاموشی سے ذرا سنیے میری بات. اچھا پھر اس کے بعد فخر المحققین جو علامہ حلی کے بیٹے تھے، ان کے اوپر ایسی ایسی تہمتیں لگائی گئیں کہ فخر المحققین جو ہے اپنا امامہ پھینک کے جو گئے، اس کے بعد سے کچھ پتہ نہیں چلا کہ فخر المحققین کہاں چلے گئے. یہ وجہ ہے کہ کسی جگہ فخر المحققین کی کوئی قبر موجود نہیں ہے، کہ ایسے غائب ہو گئے، برداشت ہی نہیں کر سکے، اتنا پاکیزہ نفس تھا کہ کہاں چلے گئے. علامہ حلی کے بیٹے جو کہ معجزہ کہے جاتے تھے، نابالغیت کے زمانے مجتہد ہو گئے تھے. اور ہمارے ہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے علوما محمد ابن جمال الدین مکی، شمس الدین محمد ابن جمال الدین مکی جنہیں شہید اول کہا جاتا ہے، ان پر بھی زندیق ہونے کی تہمت لگائی گئی اور قتل کیا گیا تھا. یعنی اتنا بڑا جھوٹ باندھنا کسی پر جس کو تہمت کہا جاتا ہے. علماء پہ بھی ہمارے تہمتیں لگائی گئیں گے، بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں. علامہ مجلسی کے متعلق، علامہ مجلسی کی جو تصویر عام طور پر ملتی ہے وہ یہی والی ملتی ہے جو علن فقیر کی شکل سے تھوڑی سی مطابقت اس کے اندر لگتی ہے، لیکن جو عام طور پر جو ان کا ایک اسکیچ ہے خیالی کہ شاید وہ اس طرح کے ہوں گے. تو بہرحال علامہ مجلسی کے اوپر بہت سے نام نہاد اسلامی مفکرین جو ہیں، ان کے اوپر ایک صاحب نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا، نام ان کا نہیں لوں گا میں، کہ میں گاندھی جی کو علامہ مجلسی سے بہتر سمجھتا ہوں. آپ کو کیا پتا کہ علماء بادشاہوں کے دربار میں سے جو کبھی وابستہ بھی ہوتے تھے تو شیعت کو بچانا مقصد ہوتا تھا کہ بادشاہ کو کس طرح سے روکیں. کہ نصیر الدین طوسی ہلاکو خان کے وزیر ہوئے تھے، کس طرح سے شیعت کو بچا کے نکال کے لے کر آئے تھے. اس طرح علامہ مجلسی کا صرف بادشاہوں کے ساتھ وابستہ ہونا، یہ دیکھو کہ کام انہوں نے ان کے اوپر کیا کیا، لیکن ان کے اوپر اس طرح سے تہمت جو ہے وہ لگائی گئی. یہ اصفہان میں علامہ مجلسی کی قبر. اتنا بڑا احسان ہے کہ بہت سے سنی علماء نے یہاں تک کہا کہ یعنی اپنے تئیں کہ اتنی احادیث نقل کی کہ کہتے ہیں کہ اگر دین شیعہ کو یعنی شیعوں کے دین کو اگر دین مجلسی کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں. یعنی اپنے تئیں انہوں نے ایک لحاظ سے یعنی علامہ مجلسی سے دین کو منسوب کیا کہ سارا دین تو گویا ان کی کتابوں سے ہی جو ہے وہ شیعوں تک پہنچا. تو اتنا زیادہ کام کر کے گئے علامہ مجلسی. اصفہان میں یہ ان کی قبر مبارک ہے. یہ قبر میں بالکل اندر سے زہری کے اندر جو قبر مبارک ان کی نظر آ رہی ہے اس کی آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں. بہار الانوار کے نام سے اور نہ جانے کتنی اور کتابیں جو ہیں وہ تو آپ سنتی رہتی ہیں کہ جو انہوں نے اس طرح سے لکھی. اچھا اب جھوٹ بولنا، انسان بعض اوقات دیکھیں کئی چہرے اپنے چہرے پر سجا کر رکھتا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جیسے جو عام طور پر جو تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کس طرح سے بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے، جس کے اندر خود یہ واقعہ شامل ہے جس کی تصویر آپ کے سامنے، کہ اس موقع پر اس میں جو 6000 یہودی کام کرتے تھے وہ اس دن کیوں چھٹی پر تھے، کس نے کیا. کتنے جھوٹ اس کے اندر بولے گئے. آج تک اس کے اندر جتنے افراد ان جہازوں کے اندر سوار تھے، ان کے کسی لواحقین کے انٹرویو کسی کو نہیں پتہ چلے. وہ جہاز جو خود ہی غائب ہو گیا تھا، جو پینٹاگون پہ آ کے گرا، اس میں کون لوگ بیٹھے تھے، آج تک کسی کا کوئی پتہ نہیں. اتنے جھوٹ بولے گئے کہ پوری دنیا کو زبردستی اس پر جو اس کو سچ بنا کر سمجھایا جا رہا ہر جگہ. لیکن کیا ہے اس تاریخ کے اندر ہولو کاسٹ کے نام سے ابھی احمدی نژاد نے کہہ دیا کہ جناب ایک جواز کہتے ہیں کہ اسرائیل کے جواز قیام کا جواز بتاتے ہیں کہ اتنی تعداد میں جرمنی میں جو ہے وہ یہودیوں کو قتل کیا گیا، تو اب یہودیوں کے لیے کیونکہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں تو اس وجہ سے اب انہوں نے فلسطین پہ آ کر اس طرح سے قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو بے دخل کر کے وہاں پہ اپنی ایک ریاست بنا لی. اور کہتے ہیں کیونکہ ہم پر اتنے مظالم ہیں ہولو کاسٹ کے نام سے. باقاعدہ قانون کے ہولو کاسٹ کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا. جب انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہرگز بھی ہلاک نہیں ہوئے تھے، یعنی کچھ تعداد ضرور ہلاک ہوئی تھی لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو ہلاک نہیں کیا گیا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ یہودی مار دیے گئے. اگر مار بھی دیے جائیں تو کسی کے گھر پہ تھوڑی قبضہ کر لیا جائے گا کہ ہمارے اس زمانے میں لوگ کیونکہ مارے گئے تھے تو آج ہم آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیں گے. کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو اپنی سرحدیں ڈکلیئر نہیں کرتا ہے. دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی کہ ہر ملک کی سرحد متعین ہے، لیکن وہ اپنی سرحدیں ڈکلیئر کرتا ہی نہیں کہ اسرائیل کی سرحد کہاں تک ہے. تو بہرحال یہ تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کا قتل عام. اب اس پہ بھی باتیں بننے لگی ہیں کہ یہ باقاعدہ چاند پہ لوگ گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے. اس پہ پوری ایویڈنس ہے جو سائنٹسٹ حضرات ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا شاید جھوٹ بولا گیا.
اسرائیل کا یہ اپنا روس کیونکہ بہت بڑا ایک سپر پاور ہوتا جا رہا تھا، اس کو خطرے کے پیش نظر انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کی کہ اس کو دیکھ دیکھ کے روس نے کرنی شروع کر دی، اپنا سارا بجٹ فوجی انوینشنز میں اور پوری اس کے اوپر دفاع کے اوپر لگا دیا. آپ نے دیکھا کہ مالی لحاظ سے روس کتنا پیچھے چلا گیا. تو انہوں نے اس طرح سے بہت سی چیزیں کہا جاتا ہے یہ چیز کہ چاند پہ جانے کا بھی واقعہ ابھی نیل آرمسٹرانگ سے کسی جگہ جب اس پہ متعلق سوالات کیے جانے لگے تو اس نے کہا میں چاند کے متعلق اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے مریخ کی بات کریں. اب نیل آرمسٹرانگ ابھی بھی موجود ہے، یعنی اس نے صاف طور پر چاند کے متعلق کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا. ابھی کچھ ہی دن پہلے اخبارات میں تمام قصے آئے ہیں کہ یہ بات ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ایک یہ بھی ہے تاریخی اعتبار سے بہت سے جو ویسے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ جناب اوور پاپولیشن ہو رہی ہے اور دنیا جو ہے اس حد تک کہ کچھ ہی عرصے میں 50 سال کے اندر زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی اور اس کی ساری پوری دنیا کے اندر جو لوگ کھانے کو ترسیں گے، روٹی نہیں ملے گی، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑیں گے، ایک جگہ پہ قدم رکھنے کی زمین پر جگہ نہیں ہوگی. اوور پاپولیشن جتنا آپ ٹی وی پہ سنتی، جبکہ اصل میں یہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی میں ایگریکلچر کی جو ترقی ہے اس حد تک بڑھ چکی ہے. کہا جاتا ہے کہ مزید جو ہے کئی 100 سال تک کی ابھی بھی اگر ساری ایگریکلچر روک دی جائے تب بھی اتنے ذخائر خوراک کے موجود ہیں کہ مزید کئی 100 سال تک کے لیے ہمارے کافی ہیں پوری دنیا کے لیے. کیا ہے اصل میں ڈسٹریبیوشن صحیح طور پہ نہیں ہو رہی. کہا یہ جانے لگا کہ جناب یہ پیدا ہونے والے کمبخت بچے جو ہیں یہ ان ساری فساد کی جڑ ہیں، ان کو پیدا ہونے سے روک دیا جائے کیونکہ اوور پاپولیشن ہوگی تو لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ کم ہو جائے گا. معیار زندگی کم ہوگا تو جناب جابس جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملیں گی، اتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی. نہ جانے کیا کیا کچھ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے. جبکہ آپ دیکھیں تقریباً 80% کینیڈا خالی پڑا ہوا ہے. کتنے ممالک ہیں جو خالی پڑے ہیں، بجائے کہ ان جگہوں پہ سیٹل کیا جائے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک ہی جگہ پہ ایک شہر کے اندر آپ بھرے چلے جائیں گے تو لگے گا بظاہر ایسا کہ یہ تو یہ اوور پاپولیشن ہو رہی ہے. جبکہ اگر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے تو پھر ایسا مسئلہ نہیں ہے. کبھی انشاءاللہ اس پہ ہماری تفصیل سے گفتگو آئے گی. جو پوری دنیا میں یہ راگ الاپا جا رہا ہے اور ایک نسل کشی کی مسلمانوں کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور اس طرح کی جو ہے کہ جناب دیکھیے یہ حال ہو جائے گا، کتنی زیادہ غربت ہوگی، اتنے سارے لوگوں کو کس طرح سے وہ کیا جائے گا، یہ سب چیزیں اور غربت یہ اس طرح سے پھیلتی چلی جا رہی. ایک اور جو گلوبل وارمنگ کے نام سے کتنے زیادہ جو اس پہ بھی سائنٹسٹ حضرات کہہ رہے ہیں، بہت سے جو اس باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے بجٹ لگتا ہے پوری امریکہ میں، سوائے اس کے کوئی ایشو ہی نہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور جناب گلیشیئرز پگھل. کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں جتنا بھی پانی یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ اگر اس کو اریگیٹ کر دیا جائے اور ان تمام خشک علاقوں کے اندر نہری سسٹم بنا کر پانی پہنچایا جائے تو اس جگہ کو قابل کاشت بنا کر کتنا زیادہ اس پانی کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو فلڈز کی صورت میں اور ادھر ادھر جاتا ہے. اگر آپ اپنا نہری نظام صحیح کر لیں اور اس کے صحیح طور پر راستے بنا دیں تو بنجر زمینوں کو آباد کر کے پوری دنیا کو وہ کر سکتے ہیں. گلوبل وارمنگ تو آپ کے لیے نقصان دہ کہاں ہوئی، فائدہ مند ہو سکتی ہے آپ کے لیے. لیکن کیا ہے کہ کھربوں ڈالر کے بجٹ بنا کے ڈرا کے اور جو ہے نا اپنی ریسرچز کو اس طرح سے بیچا جاتا ہے اور کوئی اقدام اس لحاظ سے نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ کیا ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ایسا جو ہے ہونے والا ہے. یہ سب تاریخی اعتبار سے بہت ساری جھوٹ چیزیں کہی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جھوٹوں کی بہت سی اقسام جو ٹیکسٹ آپ کرتی ہیں، میسیجز ادھر سے ادھر فارورڈ کرتی ہیں آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر بہت سی حدیثیں جو آپ کے پاس آتی ہیں، وہ کیا پتا کہ اس میں کتنی جھوٹی ہیں کتنی سچی ہیں. کتابوں کے ریفرنس اور صفحے نمبر بھی اگر لکھے، میں نے ذاتی طور پر کتنی احادیث کے اندر چیک کیا، ساری کی ساری جھوٹ ہوتی ہیں. ابھی تک مجھے کوئی بھی ایس ایم ایس پہ آنے والی حدیث ایسی نہیں ملی جو کتابوں سے ٹیلی کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ اس کو وہ جتنی بھی میں دیکھ سکا ہوں اب تک. تو یہ آپ ایک دوسرے کو اس طرح سے بڑھا دینا، پاس کر دینا، یہ بھی جھوٹ کی قسم میں آتا. باقاعدہ کچھ ہی عرصے پہلے ابھی ایک میسج چلا کہ آیت اللہ سیستانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور یہ میسج فارورڈ کریں، سب کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، آیت اللہ سیستانی کے آفس سے جواب آیا کہ ہم صاحبان ایمان کے مشکور ہیں کہ بہرحال وہ ان کی صحت کے متعلق اتنی زیادہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس قسم کے میسیجز فارورڈ نہ کیے جائیں. آیت اللہ بالکل صحت مند ہیں اور اپنے تئیں جو ہے وہ سارے کام انجام دے رہے ہیں اور اس قسم کی افواہیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے آپ کو پھیلائی جاتی ہیں. تھا نا کہ وہ پیغمبر اسلام کے متعلق افواہ مشہور کر دی گئی، پیغمبر جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو مسلمانوں میں بددلی پھیلانے کے لیے اس قسم کی باتیں کہ ان کی صحت خراب ہے کچھ، تو ایک دم سے آدمی ڈی مورلائز ہو جاتا ہے. کبھی بھی اپنے ٹیکسٹ کو فارورڈ نہ کریں. اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آیت اللہ سیستانی کے لیے باقاعدہ ان کے آفس سے آیا کہ لوگ زائرین جو وہاں سے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم خود آیت اللہ سیستانی سے مل کر آئے، آیت اللہ سیستانی نے مثلا یہ کہا ہے. ابھی ڈاکٹر علیم تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ جب وہ خود ہمارے جو یہاں پہ مدرسے میں ایک ٹیچر ہیں، آپ لوگوں کی بھی انشاءاللہ کلاس لیں گے وہ، تو وہ جب آیت اللہ سیستانی سے ملے اور وہاں پہ ان سے سوال جواب کیے تو انہوں نے کچھ یہاں کے علماء کے، پاکستان کے علماء کے کچھ کہا کہ کچھ نقائص ہیں ان کو وہ ٹھیک کرنے چاہیے اور کچھ اچھی باتیں ہیں، کچھ عوام کے نقائص ہیں وہ ان کو ٹھیک کرنے چاہیے.
اب کوئی یک طرفہ طور پر ان کی بات جو ہے پیش کر دے کہ آیت اللہ سیستانی نے مثلا یہ کہا ہے, میں خود سن کے آیا ہوں کہ مثلا ان کی مذمت کر رہے تھے پاکستانی علماء کی, تو کیا ہوگا, یہ غلط. تو آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ استفتاء ہے ان کا سامنے کہ کوئی بھی ایک زائرین میں سے کوئی بھی اس طرح سے کوئی بات اگر کہی جائے تو جب تک ہمارے دفتر کی سلسلے میں تائید نہ ہو, جب تک اس بات کو صحیح نہ سمجھا جائے. وہ کہتے بھائی ہم خود مل کر آئے ہیں, ہم خود پوچھ کر آئے ہیں ان سے. نہیں, تب بھی یعنی یہ باتیں جو افواہیں ہوتی ہیں کیا سے کیا بات کر کے پھیلائی جاتی ہے, تو یہ آپ کو خاص طور پر اس کا خیال کرنا ہے. سب سے بڑے ویسے جھوٹوں میں اپریل فول جو آ رہا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے اس دن کتنا, یعنی جھوٹ بولنے کا دن ہی اس کو قرار دیا ہے اسی دن. یعنی بہت سے میرے جاننے والے ایسے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مدرس ڈے, فادرس ڈے اور یہ سب ڈیز منائے جاتے ہیں, یا جو ویلنٹائنس ڈے بھی منایا جاتا ہے, ٹھیک ہے اپنی زوجہ کو بھی ہم پھول دیں گے, ان سے محبت کا اظہار کریں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن اس دن نہیں کریں گے جس دن ان کافروں نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے اس کا. اس میں مفاسد ہیں, حرام چیزیں ہیں, ہم اس دن نہیں الگ سے. ویسے تو ہر دن شوہر کو اس سے اظہار محبت و عقیدت کرنا چاہیے, اس میں کوئی اس میں نہیں. ماں کے ساتھ ہر دن مدرس ڈے ہے ہمارے لیے, ایک دن میں تھوڑی کہ ان کی طرح گلدستہ بھجوا دیا یا ای کارڈ بھجوا دیا تو ہم اس کو بہت سمجھنے لگے. ان کی یعنی ان کی نقل اور پیروی کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی. تو اپریل فول ڈے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دن کو باقاعدہ یوم الصدق 1 مئی کو ہم اس دن ایک جھوٹ بھی نہیں بولیں گے. تم پھول بنا رہے ہو لوگوں کو جھوٹ, ہم اس دن کو سچائی کا دن بنا کے اس دن اپریل فول کے بجائے, یا ہم جو 1 مئی ہے اس کو, بلکہ یہ تو اس میں تو 1 مئی لکھا ہوا ہے, لیکن جو 1 اپریل ہو اس دن بھی آپ اس کو یوم الصدق کا نام دیں کہ اس دن کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنائے گا, کوئی جھوٹ نہیں, بلکہ اس میں خاص اس دن اس بات کی احتیاط کروائیں لوگوں سے. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال کرنا. تو بہت ساری ایسی کہ باقاعدہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جارج بش نے مثلا کتنے جھوٹ, پورے ان کے جھوٹ کے پلندوں کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہیں. میڈیکل سائنس کے اندر ایسے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. میڈ کاؤ ڈیزیز, ساری دنیا یعنی کسی خاص جگہ پہ ایک چند گائے اس میں ہلاک ہو گئی تو پوری دنیا کو اس کے اندر اس جھوٹ کے اندر مبتلا کر دیا اپنی ویکسینز بیچنے کے لیے. اربوں خربوں ڈالر کا بزنس اس کے اندر کیا آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. بہت ساری چیزیں ایسی کہ جناب اینتھریکس ہے بھی کیا, صرف کیا ہے جناب وہ نزلہ سا اس سے ہو جاتا ہے خالی, یعنی کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن میں کوئی لائف تھریٹننگ کوئی کنڈیشن اس میں ہوتی ہے جس میں لوگ مرتے ہوں, لیکن کیا ہے کہ پوری دنیا کو جناب اس پہ اینتھریکس کے لیے لگا دیا گیا کہ مثلا فلاں جو تنظیم ہے اس نے جو اینتھریکس کے وہ جو ہے پیکٹ بھیجوانے شروع کر دیے. ڈینگی فیور, ویسے کتنی اور بیماریاں ہیں جناب, چند لوگ صرف اس کے اندر, اس میں اتنا میڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا پوری دنیا کے اندر کہ جناب ڈینگی فیور, اب ڈینگی فیور کے لیے دوائیں, ڈینگی فیور کی کٹ جو ہے انویسٹیگیشن کی ہوتی ہیں, فارماسیوٹیکل کمپنیاں جھوٹ بول کے اور جو ہے پوری کی انڈسٹری کو اس طرح سے کریٹ کرتی ہیں لوگوں کو ڈرا کے کہ تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں خریدیں. جناب یہ برڈ فلو جو ہے اس کے ذریعے کتنی چند ایک واقعہ, اس کے بعد کیا ہوا, یعنی بس ایک دفعہ آؤٹ بریک ہو کے ختم ہو کہ سالانہ کچھ ان کو کچھ تجارتی مقاصد ہوتے ہیں, اس وقت وہ اس کی افواہ پھیلائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جو سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. اچھا جناب سوائن فلو, اب پوری دنیا جو ہے نا خربوں ڈالر کا انہوں نے بزنس کر لیا سوائن فلو کی ویکسین کے لیے. خود سعودی عرب سے پتہ نہیں کتنا بڑا بزنس انہوں نے لیا ہے کہ جتنے حاجی آئیں گے یہاں پر جو ہے ان سب کو سوائن فلو کے انجیکشن لگانے ضروری ہیں تاکہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بیچی جائے. ہر شخص پوری دنیا کے سوائن فلو سے کتنے لوگ ہلاک ہوئے پوری دنیا میں جناب 50 لوگ ہلاک ہوئے صرف. بھائی روزانہ ہیپیٹائٹس سے اور کس سے اس میں جو ہلاک ہو رہے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. سوائن, لیکن کیا ہے نئی سے نئی چیزیں اس طرح سے لے کر آتے ہیں جھوٹ بول کے عالمی پیمانے پہ جو زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. پولیو دیکھا جائے پوری دنیا کو سب حد تک کہ آپ کبھی آپ نے غور کیا کہ ملک کے وزیر اعظم بھی اور صدر بھی اور گورنر بھی اور تمام جتنے سیکریٹریز ہیں ہر شخص پولیو کے ڈراپ پلاتا پھر رہا ہے ہر ملک کے اندر. یہ سب کیا ہے؟ تو اگرچہ دیکھیں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس کے مطابق جو جن بچوں کو پولیو کے ڈراپس نہیں پلائے گئے ان میں پولیو پھر بھی کم ہے, جو ویکسینیٹڈ بچے تھے ان میں پولیو کی شرح زیادہ ہے. تو ان تمام چیزیں کیا ہیں, یہ بہت سی چیزیں بزنس کرنا ان لوگوں کا جو ہے مقصد ہوتا ہے. مذہبی جھوٹ بولے جاتے ہیں, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. مثلا اب مذہبی جھوٹ دیکھیے, پہلے ان کا سن لیجیے. حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں. اس کی جانب ایک پہلی آخر زمان کی آمد اور ضرور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں.
کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، خاص کر اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالے۔ اہل تشیع کو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے اور امام غائب صدیوں کو مانتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے لوگوں کی زبانوں پر قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجیے، خالی ہے یہی معاملہ حدیثوں کا۔ حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کا، قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے ہیں، بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بیان ہوئی ہے، صحیح نہیں ہے۔ بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر اہل تشیع کی روایت ہے جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی، اس سے زیادہ اس کی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ابھی کہا گیا اتنا بڑا صریح جھوٹ بولا گیا، 10,500 سے زیادہ روایتیں، اور کہا کہ بہرحال ابھی اس پہ تبصرہ کرنا تو کا اس وقت بالکل بھی وقت نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک اچھا اب دوسرا سوال کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہوگی تو آپ پھر کر دینا۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ بدھ پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بدھ کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کہنے وہ آپ کا سوال تھا، مزار پہ جانا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان تو بہت دیکھو قرآن و حدیث کو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لینے سے لے کے آنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مکان میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے تھے، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا۔ تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ You can pray for them, not to them. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ انہیں جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، ان کے معاف کرے، ہو سکتی ہے۔ لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے۔ شفا قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے۔ باقی لوگوں کو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگوں کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی۔ اچھا اب انہوں نے بہرحال یہ سب کچھ کہا، بہت ساری دیکھی سب باتیں جو اس قسم کے عقیدوں کا بھی اظہار ہے جو ہر لحاظ سے مذہبی اعتبار سے غلط ہیں، جھوٹ زبان پہ مسلسل جاری کیا گیا، تو باقاعدہ ان کے اس بیان پر ان کے اپنی اس کے بعد جب زیادہ شور مچا تو پولیس کے اس میں ڈپارٹمنٹ میں آ کر انہوں نے باقاعدہ اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھا کہ میں نے ایک متنازعہ
بیان میں رسول کو ماننا ہمارے لیے حرام ہے، سننے کے بعد میں ایک سچا مسلمان اللہ کو، رسول اللہ کو ماننے والا شخص ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا، مستقبل میں بھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ جو بولا غیر ارادی طور پر سبقت لسانی سے ہوا، جس کے لیے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو بہرحال اس قسم کے الفاظ، یہ سب کچھ۔ اچھا اب دیکھیے، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ ہمیشہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، یعنی ایک جھوٹ جب کسی کے سامنے نقل ہوتے ہے تو وہ جھوٹ دوسرے کے سامنے جو ہے پیش کرتا ہے، وہ اس طرح سے جھوٹ جو ہے پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان اگر اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے اور توبہ اگر کرتا رہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ دیکھیے ہر وقت کھلا ہوا، پچھلے جو کچھ وقت تک بولا اس پہ خدا سے توبہ کریں، مسائل اب آپ نے سیکھ لیے ہیں اور پروردگار معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو ایک دفعہ بھی اس سے اگر سچی توبہ کر لی جائے۔ زبان کو اگر جتنا ہو سکے اپنے آپ کو کنٹرول کیا جائے اور موت کو اپنی یاد رکھا جائے، اپنی قبر کو یاد رکھا جائے، تو کبھی پھر زبان کے اوپر اس قسم کے جملے نہیں آتے۔ تو بہرحال آج سے اگر یہ اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور اپنی زندگی سے اس جھوٹ کو نکال دیں گے، تو انشاءاللہ پھر جنت حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دماغ میں ہمیشہ قرآن کی یہ آیت رہنی چاہیے کہ جو بھی ہم لفظ منہ سے نکالتے ہیں، کچھ لوگ لکھنے والے ہیں جو اس کو لکھ لیتے ہیں، ایک ایک لفظ ہمارا جو ہے لکھا جا رہا ہے، تو اپنی زبان کو بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ دیکھو، جو کوئی بھی شخص کسی بھی وجہ سے کسی بھی کوئی وہ کام اسے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے، زبان اس کی بہت عادی بھی ہوگی، لیکن اس کو اگر خدا کی وجہ سے ترک کرے تو پروردگار اس کا عوض بہت خیر کی صورت میں، ایک بہترین صورت میں اس کو اسی دنیا کے اندر جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ پروردگار کا کہنا بھی ہے اور ایک حکم بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ تقوی اختیار کرنا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے۔ سچوں کے ساتھ جو ہمارے پاس رہنما موجود ہیں، ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام، 14 معصومین ہمارے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے ساتھ وابستگی کے لیے زبان کا سچ بھی بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ عملاً سچ جس کی ساری اقسام اس سے پہلے بیان ہوئی وہ بہت ضروری ہیں۔ مسائل اور باتیں اس کے اندر اتنی زیادہ تھیں، بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزرا، بہت ساری سلائیڈز کو بالکل نظر انداز کیا اور چھوڑ دیا، تو کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ ممکن بھی نہیں تھا کہ اب اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو کی جائے، تو آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ مسائل اس سلسلے میں ہیں۔ معلومات بڑھانے سے ہمیشہ آپ کو آسانی پیدا ہوگی عمل کرنے کے لیے، جتنی معلومات ناقص ہوں گی تو انسان گلٹی ہی ہوتا رہے گا کہ شاید مجھ سے کام غلط ہو رہا ہے، جبکہ اس کو صحیح کرنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں، کیونکہ علم بڑھتا ہے تو وہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اگلی جو ہماری کلاس ہوگی اس میں زبان کی ایک دوسری آفت غیبت سے اس کی ابتدا کریں گے، اس کے بھی اتنے ہی تفصیلی مسئلے ہیں، شاید 4.5 گھنٹے کے مسئلے ہوں اس میں، غیبت کے ہی فقہی مسئلے، تو انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔